بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن رجل سأل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي الإسلام خير فی الحدیث الی آخری۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو کچھ دیر کے لیے دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، اور اسی طرح جہاں کہیں دین کی مجلس قائم ہو اور دین کی باتیں ہو رہی ہو، اللہ ہم سب کو بیٹھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت دنوں سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپس کے تعلقات کس طریقے سے مضبوط ہو جائے، بھائی چارگی ہم سبوں کے دل میں کیسے پیدا ہو جائے، اور ہم لوگ کے دلوں میں کس طریقے سے ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی راستہ بتلا دیا، اس کا بھی طریقہ بتلا دیا کہ ہم لوگ روزانہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمیشہ مل کر اس کی خبر خیریت معلوم کرتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اسی میل جول کو جو ہم لوگ ملتے ہیں اور جلتے ہیں، اسی کو ہم اسلامی طریقے پر شروع کر دیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہم سب کے لیے کرامت ثابت ہوگی اور ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ جس طریقے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کا معمول تھا کہ ہمیشہ بازار جایا کرتے تھے۔ بہت بڑی صحابی ہے، کتنی روایتیں ان کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو روزانہ وہ بازار جایا کرتے تھے اور سب کو سلام کرتے، کہیں رکتے نہیں تھے، کہیں بیٹھتے نہیں تھے۔ تو ان کے خادم
طفیل بن، ان کے ایک تابعی ہیں طفیل بن ابی بن کعب، یا ایسے کوئی صحابی ہیں، ایک مرتبہ ان کو ساتھ میں لے لیے، وہ کہنے لگے چلو بازار چلتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے آپ بازار جاتے ہیں، کوئی سامان خریدتے نہیں، کہیں بیٹھتے نہیں ہیں، کہیں کچھ لیتے نہیں ہیں، وقت ضائع ہو جاتا ہے، چلیے آپ مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیں۔ فرماتے ہیں کہ سلام کا رواج، سلام کو عام کرنا، یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک سنت ہے یہ۔ تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر یہی دونوں حضرات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اج الاسلام خیر، بہترین اسلام کیا ہے؟ بہترین اسلام کیا ہے؟ سوال کرتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تطعم الطعام، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ محبت بڑھنے کی علامت ہے، ایک دوسرے کے تعلقات اس سے بڑھتے ہیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رواج دو، تطعم الطعام۔ بہت سے حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں ساری حدیثیں موجود ہیں، ہم لوگ پورا سمجھ نہیں پاتے، پورا پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ علماء کرام کی جماعت مستقل اس پر کام کر رہی ہے، لیکن آج ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، آج ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر سے محبت ان کی ہمارے اندر نہیں، ہماری محبت ان کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہم اس سے دور ہو گئے ہیں۔ دیکھیں سوال کرنے والے، ایک شخص سوال کرتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تطعم الطعام، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ ذولا فرماتے ہیں، دوسری طرف فرماتے ہیں تقرأ السلام و تقرئ السلام، کہ سلام کرو علی من عرفت ومن لم عرفت، کہ آپ سلام کیجئے اگر آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہوں، آپ سلام کو بھی رواج دیجئے۔ چھوٹی چھوٹی کتاب کے اندر بچے کو تعلیم دیتے ہیں ہم لوگ، اس کتابوں کے اندر احادیث 40 حدیثیں آتی ہیں، اس میں لکھا رہتا ہے افشوا السلام بینکم، بچوں کو سکھایا جاتا ہے مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر 40 حدیثیں بچوں کو حفظ یاد کرائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، اس کے معنی، اس کے ترجمے بتلائے جاتے ہیں کہ آپ سلام کو رواج دو، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ آپ سلام، بہت سے ہمارے جاننے والے ہیں، اب بہت سے جاننے والے نہیں ہیں، لیکن بات شرع ہے، ایمان والے ہیں، قرآن والے ہیں، تو ہم سلام کا رواج دیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سلام کو رواج دیجئے، اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھے ہیں کہ آپ سلام کیجئے اس کو جس کو جانتے ہیں، اور اس کو بھی جس کو نہیں جانتے ہیں۔ اگر مجھے معلومات ہے وہ آدمی کی یا نہیں معلومات، دو طرف اشارہ ہے، جانتے ہو پھر بھی ہم سلام کریں، نہیں جانتے ہو پھر بھی ہم سلام کریں۔ آگے تو فرماتے ہیں
حدیثوں کے کتابوں کے اندر آتا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک بندہ سلام کرتا ہے اور سلام کا جواب دینے کے بعد مصافحہ بھی کرنا چاہیے، اس سے دل جڑتے ہیں، اس سے دل جڑتے ہیں۔ کتنی کتابوں کے اندر آپ مطالعہ کریں گے، کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں کھلتی چلی جائے گی، ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی، ہمارے علماء کرام ساری حدیثوں کو بالکل سامنے لا کر رکھ دی ہیں کہ ہم پڑھیں، لیکن آج ہمارا ماحول، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں لگتی ہیں مسجدوں کے اندر، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بیٹھ کر دین کا کام سیکھتی ہے اور سکھاتی ہے، کرتی ہے اور کراتی ہے۔ ایسے سے موقع سے چھوٹی چھوٹی بات نکل کے آتی ہے، چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو چیز کو رواج دو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سننے میں اور چھوٹا جملہ لگ رہا ہے، اور چھوٹی مجلس میں بیٹھے ہیں تو چھوٹی مجلس لگ رہی ہے، لیکن مجلس چھوٹی ہو یا بڑی، حدیث کا جملہ چھوٹا ہو یا بڑی حدیث ہو، سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے راہ نجات بھی ہے، اگر ہم اس کو اپناتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو عام کرتے ہیں، تو ہماری محبت اور ان کی محبت بھی بڑھ جائے گی، ہمارا تعلقات ان کا تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا، اور اسلام کی بات پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، دنیا بھی سنور گئی اور دین بھی سنور گیا۔ اسی حدیث کے آگے چلیں گے، بہت سی چیزیں ایسے آتی ہیں، کئی جگہ تو ایسے آیا ہے کہ آپ سلام بھی کرے اور سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کرے۔ آگے فرماتے ہیں مصافحہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک انسان، ایک ایمان والا ایک ایمان والوں سے سلام کرتا ہے اور پھر سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کدورت کو دور کر دیتا ہے۔ مصافحہ بھی ضروری ہے، سلام کی تکمیل تو مصافحہ پر رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو ہمارے دلوں کے اندر کدورت ہے تو اللہ اس کو بھی دور فرما دیتا ہے مصافحہ کے ذریعے۔ ہم مصافحہ کو رواج دیں، مصافحہ کو بھی عام کریں، ہم صرف چلتے پھرتے سلام کر لیں اور اشارہ کر دیں، نہیں، اگر قریب میں ہیں تو سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کریں، اس سے میری پہچان ہے، اسلام کا شعائر ہے۔ آج کل زمانے میں دیکھیں گے دور سے ہی سلام کر دیتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں، نزدیک ہے پھر بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ کہا گیا جہاں تک آپ کی آواز پہنچے وہاں تک زبان سے کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت۔ اور یہی نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام کے طریقے بتلائے ہیں، کس طریقے سے سلام کیا جائے۔ آج ہم لوگ اس پر غور نہیں کرتے ہیں، اس پر آج ہم لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے سلام کیا جائے، اس کی بھی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر کوئی شخص چل کر آ رہا ہے تو جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو چل کر آئے ہیں، وہ بیٹھے کو سلام کرے۔ جی اسی طریقے سے کوئی سوار ہے تو جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے اگر چھوٹی بڑی جماعت بیٹھی ہے تو چھوٹی جماعت والے سلام کرے۔ یہ ترتیب سلام کرنے کا طریقہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔
قربان جائیے. یہ سب ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، دنیا کے تمام ایمان والوں کے لیے. ایک ایک عمل ہماری زندگی میں اگر اتر جائے تو ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. ہم سب کامیاب ہیں، ہم سب کامیاب ہیں. اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سلام کے طریقے بتلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا اور سلام کرتا، السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وعلیکم السلام. پھر فرماتے اس کو 10 نے کیا. کتابوں کے اندر لکھا ہوا، حدیث کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر دوسرے شخص آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر فرماتا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 20 نے کیا. الفاظ بڑھے، نیکیاں بڑھی. پھر ایک تیسرا شخص آتا ہے، ایسے ہی کتابوں کے اندر لکھا ہوا، حدیث کی کتابوں کے اندر ایسے ہی لکھا ہوا ہے. امام ترمذی، امام داؤد روایت کرتے ہیں، ایسے ہی لکھا ہوا ہے. پھر تیسرا شخص آیا، وہ سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. آپ نے کہا 30 نے کیا. پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک چوتھا شخص بھی آیا اور وہ بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. یہ بھی کتابوں کے اندر آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا 40 نے کیا. الفاظ بڑھتے گئے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آپ کو ثواب کی زیادتی فرماتے چلے گئے. آج ماحول ہے نا دنیا کا، ہم لوگ کسی کارخانے میں یا کسی دکان میں کام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تنخواہ ملے گی، تو ایک شخص متعین کرتا اتنی تنخواہ. پھر آپ دوسری دکان تلاش کرتے ہیں، دوسرے کارخانے میں جاتے ہیں، اگر وہاں جہاں پہلی مرتبہ بات کیے تھے اگر اس سے 10 روپیہ زیادہ ہے تو آپ کا اور تمام انسانوں کا دل و دماغ یہ کرتا ہے کہ وہ 10 روپیہ کم ہے، وہاں چھوڑ دو، یہاں کام کریں گے. اسی طریقے سے وہ 2 جگہ بات کر کے تیسری جگہ جا کے بات کرتا ہے اور تیسری جگہ اس کو یہاں سے 10 روپیہ زیادہ مل رہا ہے، تو دل و دماغ یہ انسان کہتا ہے کہ پہلی جگہ جو بات کیے تو وہاں کم ہے، دوسری جگہ جو بات کیے تو وہاں بھی کم ہے، تیسری جگہ زیادہ پیسہ مل رہا ہے دونوں بنسبت یہ دونوں کے، اب تیسری جگہ چلو. آج رواج ہے نا ہم لوگ کے اندر. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم کہیں بھی کام کریں، جہاں زیادہ رقم ملے، جہاں زیادہ تنخواہ ملے، ہم وہاں کام کریں. تو آج ہم ملتے تو ہیں ڈیلی، سب سے ملتے، ملاقات، بات کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، وہ ہمارے گھر آتے ہیں، لیکن اگر ہم سنت کے طریقے پر، اسلامی طریقے پر ہمارا اس کو ملنا جلنا ہم شروع کر دیں اور سلام کو رواج دیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، ہم اس کو رواج دیں. جیسا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، 2 چیز کو تطعم الطعام کی طرف اشارہ فرمایا، اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ ہدیہ بھی پیش کیجئے محبت کو جوڑنے کے لیے، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے، تعلقات کو بڑھانے کے لیے. یہ ساری حدیثیں ہیں. اور تاکہ ہمارا تعلقات، ہمارا رہن سہن خوشگوار ہو جائے، خوشی کا ماحول پیدا ہو جائے ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، سارے لوگوں کی زندگی میں. بس ہماری توجہ کی ضرورت ہے، ہم اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں. اگر توجہ کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عمل کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. لیکن یہ ہے کہ ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں. ہم ڈیلی کتاب تعلیم جو فضائل اعمال ہے یا منتخب حدیث ہے یا ترجمہ قرآن ہے، ہر مسجدوں میں امام پڑھاتے ہیں، امام پڑھ کے سناتے ہیں. کیوں سناتے ہیں؟
ہم سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم کتاب کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ کتاب کا مطالعہ کر کے ہم اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ چھوٹی مجلس ہے اور وقت ہو رہا ہے آرام کا، تو بس ہم نے یہ چاہا کہ کوئی بات ہو جائے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے لایا جائے، جو ہم لوگ کے واسطے بہت ضروری ہے۔ آج ہم جو ماحول سے گزر رہے، جو ماحول میں جا رہے ہیں، تعلقات ہم سب کا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تعلیمات اسلامیہ سب دور ہوتے جا رہے ہیں، شریعت مطہرہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، نبی کے فرمان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہے، ماحول خراب ہو گیا، ہر ایک چیز ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیشہ ہم سب کو اللہ نیک مجلس میں، نیک لوگوں سے، اور اللہ اپنے گھروں میں جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں پر بیٹھنے کی، سننے کی، اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام